الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے، من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لایا تم چاہتے ہو اس کو ٹیڑھا کر دینا، وانتم شہداء، اور حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو ایسے گروہ کی جو کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیوں کر تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی تھام لے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس یقیناً وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 10واں رکوع آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب کے رسالت سے متعلق جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے قبلہ بننے پر ان کو اعتراض تھا۔ اس کا جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وہی تو ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس میں برکتیں اور ہدایت سارے جہان والوں کے لیے ہے۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا ہے، جس کو مفسرین کی اصطلاح میں زجر کہا جاتا ہے، کیونکہ اہل کتاب کو مناظروں اور بحثوں میں صرف لاجواب کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ان کو ایمان کی طرف بلانا اور دعوت دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہتے ہیں کہ جب تمہارے شبہات کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم پھر بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور ایمان کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھو اتنا ایمان تو تمہارا بھی ہے کہ کل مر کر ہم نے بارگاہ الہی میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو آج دیکھ رہا ہے، تو تم اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہو، تو کیا رب کے سامنے کفر لے کر جاؤ گے؟ اللہ کی آیات کا انکار لے کر جاؤ گے؟ اتنا تو سوچو کہ کل جب تم نے رب کے سامنے جانا ہے تو کیا ہوگا تمہارے پاس صنعت اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور یہ دعوت فکر ہے ہر دنیا کے انسان کے لیے کہ اتنا تو سوچے کہ اللہ گواہ ہے میرے اعمال پر، اور میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے، کم از کم میرے پاس عمل ایسا ہو جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہو، اور اللہ کفر کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی کفر کو پسند نہیں، وہ ایمان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ گواہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہے کہ خود کفر کرتے ہو، اور دوسری حرکت تمہاری یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تم اس کو بھی بے ایمان بنانا چاہتے ہو۔ تمہاری پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی اور بھی ایمان نہ لائے تاکہ ہمارا دھندا چلتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری حرکت اگلی آیت میں فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا اول کافر بہ، پہلے قرآن کے ساتھ، پہلے میرے نبی کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تم کفر کرو گے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی کافر بنیں گے، تمہیں کیا ملے گا کہ اپنا کفر بھی اور دوسرے لوگوں کا کفر بھی اپنے کندھے پہ ڈال رہے۔ فرمایا لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو ایمان لایا تم چاہتے ہو ٹیڑھا کرنا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ٹیڑھا راستہ تمہیں پسند ہے، یعنی ایمان اور کفر کو ملا کر تم چلنا چاہتے ہو، اور جو ایمان لایا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ قرآن مقدس میں تو کوئی ٹیڑھا پن ہے نہیں، قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ عربی قرآن، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی، جیسے کہ سورۃ الکاف میں فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا،
ولم یجعل لہ عوجا، اللہ نے کوئی ٹیڑھا پن رکھا ہی نہیں ہے، تو تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تبغونہا عوجا، جو ایمان لایا تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، اس کو ایمان سے پھیرنا چاہتے ہو اور ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم گواہی دینے والے ہو۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو شہداء کا معنی عقلاء، یعنی تم سمجھدار ہو، عقل والے ہو، تم عقل والے ہو۔ سوچو کہ تم خود بھی الٹی راہ پہ چل رہے ہو اور دوسروں کا بوجھ بھی اپنے کندھے پر ڈال رہے ہو، اتنا تو سوچو۔ اور شہداء کا دوسرا معنی کہ تم گواہی دینے والے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا تم سب سے پہلے میرے نبی کی نبوت کی گواہی دیتے۔ تمہارے پاس تورات اور انجیل میں ثبوت موجود ہے، اور تم بجائے پہلے گواہی دینے کے تم پہلے انکار کرنے والے بن گئے ہو، بدبخت ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک ایک عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد ان کو تنبیہ کرنے کے بعد اہل ایمان کو بتایا کہ تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیڑھا ہو جائے، الٹی راہ پہ چل پڑے، تم نے دھیان کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو ایسے گروہ کی ان لوگوں میں سے جو کتاب دی گئے ہیں، یعنی ان اہل کتاب کی اگر تم اتباع کرو گے تو پتہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جائیں۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور آج ہم ہیں کہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہم بھی کیے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم خود بھی ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا ان کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے کر جائیں گے، اسی لیے ان کے ساتھ دوستی سے بھی منع کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں، وہ آپس میں دوست بنے تو بنے، تمہارے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اتنا واضح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہم ہیں جی فلانا ہمارا دوست اور فلانا ہمارا دوست۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دوست ایمان والے ہیں، جو ایمان والا نہیں ہے، جو تمہارے رب کا نہیں، جو تمہارے نبی کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ تو تمہیں چاہتے ہیں کفر کی طرف لے جائیں، لیکن وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور بھلا تم کفر کیسے کر سکتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ ایمان بنتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پاک موجود ہیں، اللہ کے رسول تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، بھلا اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے تم ان کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور ان سے تورات کے چند ورقے لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ تورات کے ورقے پڑھنے شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا نبی پاک کے غصے کا، فوراً وہ ورقے لپیٹ کر رکھ دیے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ بار بار یہ جملے آپ نے دہرائے۔ آپ نے فرمایا عمر، آج میرے ہوتے ہوئے کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں یہودیوں کے پاس جانے کی؟ قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت پیش آئی تھی تمہیں تورات کے ورقے منگوانے کی؟ آج
اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جن پر تورات نازل ہوئی ہے، لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن الہدی، آج موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان پر بھی لازم ہے میرے پیچھے چلیں، اور اگر تم ان کو دیکھ کر مجھے چھوڑ دو لضللتم عن الہدی، سیدھے راستے سے پھٹک جاؤ گے۔ آج سیدھا راستہ ہے تو ایک ہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ میرے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، قرآن کے آنے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اب اللہ نے سچی کتاب ترازو بنا کر نازل کر دی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ وہ کتاب ہے جو ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والی ہے، ساری کتابوں پہ نگرانی کرنے والی ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، پھر کفر کر تم کیسے سکتے ہو؟ جس کے پاس قرآن موجود ہو وہ کفر کی طرف کیوں جائے؟ جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان موجود ہو وہ کفر کی طرف کیوں جائے؟ آج صدیاں بیت گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی کا دین اس طرح زندہ ہے، ایک ایک ادا اللہ کے نبی کی قیامت تک محفوظ ہے، ایک ایک ادا، اور انشاءاللہ رہے گی۔ یہ جو فقہی اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھنے، کوئی کہتا ہے آمین اونچی کہیں، کوئی آیت ہے، یہ علماء فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی، سبحان اللہ، ایک ایک ادا، کوئی ایسی ادا نہیں ہے۔ اب اگر سارے ایک جزی پہ عمل کریں تو دوسری تو رہ جاتی نا، اس پہ تو کوئی عمل نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ادا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ تو فرمایا نبی بھی موجود ہے، یعنی نبی کے طریقے بھی موجود ہیں، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی آیات بھی موجود ہیں، پھر کفر کیوں کرتے ہو؟ اور پھر تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو اگر سچا ایمان تمہارے اندر موجود؟ اس نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی تھام لے اللہ کو، اللہ کا در تھام لے، اللہ کی توحید کو مان لے، اللہ کی آیات پر ایمان لائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اس کی رہنمائی کر دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے در کو بندہ تھام لے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مشکل آئے، حالات بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، سورہ یاسین میں بھی کہا میری عبادت کرو، ڈٹ جاؤ اس پر، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قُلْ یَا أَہْلَ الْکِتَابِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کے ساتھ، وَاللَّهُ شَهِیدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قُلْ یَا أَہْلَ الْکِتَابِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے، من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لایا تم چاہتے ہو اس کو ٹیڑھا کرنا، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو اس گروہ کی ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم
علیکم آیات اللہ، اور تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وفیکم رسول، اور تمہارے بیچ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی تھام لے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس یقیناً وہ رہنمائی کیا گیا سیدھے راہ کی طرف،